بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. رات کو عمر فاروق صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ایک ان پڑھ آدمی سنت کے مطابق زندگی کیسے گزار سکتا ہے. اس کا جواب آپ کے اپنے ذہن میں سوچیں، پھر انشاءاللہ میں اس پہ عرض کروں گا. پہلا سوال یہ ہے، ایک ہوتا ہے ان پڑھ، ایک ہوتا ہے جاہل. جاہل میں اور ان پڑھ میں فرق کیا ہے؟ ان پڑھ میں اور جاہل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ کے سامنے جب مسئلہ آ جائے کہ یہ سنت ہے تو وہ اس میں مزید ٹانگ اپنی نہیں اڑاتا. مسئلہ آ جائے مان لیتا ہے. اور جاہل جو ہے وہ الجھ جاتا ہے. جاہل کی علامت یہ ہے کہ آگے سے بحث شروع کر دے گا، اس طرح نہیں ہے جی تو اس طرح ہے. اس لیے جاہلوں کے ساتھ کوئی آدمی بحث کر کے جیت نہیں سکتا کبھی بھی. جاہل ہوتا ہے. ان پڑھ جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام جو تھے، سارے صحابہ کرام کوئی عالم فاضل قاری مفتی قاضی نہیں تھے. صحابہ کرام کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ تھے. کوئی ملازم پیشہ تھے، کوئی تاجر تھے، کوئی زمیندار تھے، کوئی علماء تھے، کوئی، تو پتہ یہ چلا کہ ہر طبقے کا آدمی جو ہے نا ان کے ساتھ تھا. اور اس تک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہنچی، اس نے اس زندگی کو قبول کر لیا. اب آپ کی جو حیات طیبہ، زندگی کو حیات بھی کہتے ہیں، حیات مبارکہ، اس میں ہماری زندگی کا کوئی شعبہ یا کوئی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ سنت پہ چلنا چاہتے ہوں اور اس کی رہنمائی موجود نہ ہو. بات سمجھ گئے؟ یعنی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سکھائی ہے. مثلا آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو ابھی سنت کے مطابق کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اب اگر یہ خود معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کریں. اس پر حضور نے کیا رہنمائی فرمائی. بات سمجھ گیا نا؟ جیسے بچہ پیدا ہو گیا، ابھی اس کو کان میں اذان دینی ہے، اس کا ختنہ ہے، اس کا عقیقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بال منڈوانے ہیں، مثلا، اور بالوں کے بقدر جو ہے نا چاندی صدقہ کرنی ہے. پھر پوزیشن ہے، یہ نہیں ہے عقیقہ کرنے کی، چاندی صدقہ کرنے کی حیثیت ہے یا نہیں ہے جی، یہ الگ معاملات ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟
اب پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی ہے. اب میں آپ کو آگے بڑی آسان طریقے سے یہ بات سمجھاؤں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً اکثر زندگی ایسی ہے جس پر عمل بتکلفی سے ہو سکتا ہے. یعنی وہ کام ہم روزمرہ زندگی میں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے. اب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بیت الخلاء جاتے وقت سنت طریقہ کیا ہے. تو معلوم کر لیں کیا طریقہ ہے. جانا تو تھا ہی نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف ایک زاویہ نظر بدلنا ہے، وہ سنت بن جائے گا. وہ کام کرنا تھا ویسے بھی. اب سیدھا پیر رکھنا ہے کہ الٹا پیر رکھنا ہے، رکھنا تو تھا ہی نا. اب معلوم یہ کرنا ہے کہ بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ کیا ہے. اب آپ کو ضرورت پیش آ گئی جانے کی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بایاں پیر اندر رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب آپ اس کو سنت اور جدید سائنس، سنت اور جدید سائنس، جدید میڈیکل، خدا کی شان دیکھیں کہ آدمی کو ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے نا، ہارٹ اٹیک، سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ دائیں کروٹ گرتا ہے. تو آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے جب بایاں پیر اندر رکھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سو کے اٹھتا ہے، یہ وقت خطرناک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے لیے، تو واش روم کے لیے دوڑتا ہے وہ. اب وہ جب بایاں پیر اندر رکھے گا، اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کس طرف گرے گا؟ باہر گرے گا. وہ سمجھائیے نہیں. ہم دیکھیں وہاں سے اب واش روم سے باہر نکلنا ہے تو کون سا پیر نکالنا ہے؟ تو کیسے گرے گا وہ؟ باہر گرے گا. اسی حکمت کو آپ دیکھ لیں. اب یہ تو ہوا یہ سنت طریقہ. اس پہ ان پڑھ عمل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کوئی مشکل ہے اس میں؟ اب اس سنت پہ چلنے سے کوئی منع کرتا ہے آپ کو؟ اب اس کو مزید آپ اس سنت کو، اس طرز کو، اس میں نکھار پیدا کرنا ہے. اب اس کی دعا کیا ہے؟ اس بیت الخلاء جانے کی دعا کیا ہے؟ اب آپ نے اس دعا کو یاد کر لیا. اب صرف اس سنت کے ساتھ جو متعلق آگے جو مسائل ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء میں شریر جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں. تو آپ نے جب پاؤں اندر رکھا نا، تو آپ نے دل میں دعا پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا بھی پڑھ لی آپ نے. اب دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے مولانا احمد اللہ صاحب کے ذہن میں آتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو یہ سسٹم تبدیل ہو گیا نا. یوں ہاتھ رکھے،
اور اب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، اس دوران کوئی لاحیالی نہ کرے۔ مغربی دنیا میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، مسلمان معاشرے میں بھی لوگ سگریٹ پینے کی جگہ بیت الخلاء رکھتے ہیں تاکہ ہر طرح کی غلاظت کو اندر لے سکیں۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اب ایک سوال اس میں مزید یہ ہے کہ آج کل کیونکہ بیت الخلاء اور وضو خانہ غسل خانہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں، جبکہ اکٹھا ہونا نہیں چاہیے تھا، آرام سے اکٹھا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب یہ اکٹھا ہے۔ اب میں نے وضو بھی یہاں کرنا ہے، میں نے غسل بھی یہاں کرنا ہے، اس میں سنت کو انگریزی والے کہتے ہیں میں کیسے فالو کروں یہاں پر، ہاں میں اس پہ سنت کیسے چلوں گا میں یہاں پہ؟ ایک بیماری ہے جس کو وساوس کہتے ہیں، وسوسے کی بیماری، بڑی خطرناک بیماری ہے، اللہ سب کی بھی حفاظت کرے۔ ان پڑھوں کے وساوس، جاہلوں کے وساوس، علماء کے وساوس، جدید پڑھے لکھے لوگوں کے، ہر آدمی کے وساوس الگ الگ قسم کے ہیں۔ اب یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی اس آدمی کو پیدا ہوتے ہیں جو آدمی اسی جگہ پہلے پیشاب کر لے، پھر وہیں کھڑے ہو کر غسل کر لے۔ اب یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب اس جگہ کو جہاں آپ نے غسل کرنا ہے نا، اس کو پہلے پاک کریں، اس کو 2-4 لوٹے پانی بہا کر اس کو پاک کریں۔ اگر غسل وہیں کرنا ہے تو پہلے اس کو جگہ کو پاک کریں۔ آپ نے وضو وہاں کرنا ہے، اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے بڑا عمل، اہم کام یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ بیت الخلاء کے اندر صاف ہو، بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اب وضو کی مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، وضو مسنون طریقے سے کرنا ہے۔ اس کا تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی قبلہ رخ بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ قبلہ رخ بیٹھے، اور قبلہ رخ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دعا نہیں پڑھتا، وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ پھر وضو کے اندر دعائیں ہیں مسنون، چہرہ دھونے کی دعا، ہاتھ دھونے کی دعا، کونیاں دھونے کی دعا، یہ تفصیلات ہیں۔ لیکن جو موٹا موٹا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قبلہ رخ وضو کرنا ہے۔ لیکن اب ماحول ایسا نہیں بنا ہوا، کھڑے ہو کے وضو کرنا ہے، تو کیا اب دعائیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتا؟ کئی کتابوں میں فقہاء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، کہ بیت الخلاء میں مسنون دعائیں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن یہ کسی فتاویٰ کی کتاب میں میری نظر سے یہ بات گزری ہے کہ اگر غلاظت گند سامنے نہیں ہے، کچھ بھی صاف ہے، تو پھر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں مزید یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے۔ ابھی میں اگر صرف وضو کو لے لوں تو اس کی اتنی تفصیلات ہیں سنت کے مطابق، پورا ایک باب ہے یہ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے، اب وضو سنت کے مطابق سمجھ آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کا سارا حصہ، اکثر حصہ وہ ہے جس پر آپ بیت کلفی سے عمل کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے لیے کوئی روک ٹوک، مثلا جیسے ابھی بیت الخلاء جانے سے ٹرمپ منع کرتا ہے، جی کوئی انگریز آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے سنت کے مطابق وضو نہیں کرنا، اس کو کیا پتہ کیا کرنا ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے
جس میں آسانی ہے، اور وہ مانگتے ہیں جس میں تھوڑی سی دقت مشقت ہے۔ تو اگر ہم سنت کے مطابق 90 پہ عمل کریں گے تو 10 اللہ انعام میں دے دیں گے۔ اب 90 پہ تو عمل نہیں ہے، تو ہم 10 کے لیے جلوس نکالتے ہیں کہ شریعت نافذ کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو اختیاری ہے اس پہ کتنا عمل ہے؟ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اب آپ تو خلا سے نکلے، مسجد جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، گھر داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، جی کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گھر کی آپ کی پرائیویسی کی زندگی ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ اب اس میں ساری سنت کی رہنمائی موجود ہے، تو اس کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری آسان ہے۔ اب آپ کو راستہ میں چلنا ہے تو آپ دائیں کروڑ چلیں، کیا کریں؟ دائیں کروڑ چلیں۔ اب آپ کو کپڑے پہننے ہیں تو ڈھیلا ڈھالا لباس سنت ہے۔ ڈھیلا لباس کیا ہے؟ سنت ہے۔ پہننا کیسا ہے؟ دایاں بازو پہلے ڈالنا ہے، بایاں بعد میں ڈالنا ہے۔ جوتا پہننا ہے، دایاں پہلے پہننا ہے، بایاں بعد میں پہننا ہے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھا پیر رکھنا ہے، باہر نکلنا ہے تو جوتے پہ پہلے پیر رکھنا ہے، پھر ڈالنا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور اسی طریقے سے کھانا ہے، جی زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے۔ سنت کے اندر ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہاں پھر ان پڑھ اور جہالت کا فرق یہاں آ جاتا ہے۔ اس کا تعلق بہت اچھی تربیت کے ساتھ ہے۔